آج محبت و عقیدت کا ایک عجیب منظر دیکھا جا رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کی اشاعت میں، نبی کریم علیہ السلام کی الفت میں اور نبوی تعلیمات کے فروغ میں اپنی مبارک زندگی کو گزارے ہیں۔ خلق خدا کو خالق سے واصل کرنے کا آپ نے خوشگوار فریضہ سر انجام دیا۔ حسن اخلاق کے ایسے جواہر پارے بکھیرے کہ جس کی ضیاء پاشیوں سے آج بھی نیہا خانہ دل روشن اور منور نظر آ رہے ہیں۔ ہر کسی کے دل میں یہ عقیدت محبت خواب و مذہب اسلام سے وابستہ ہو یا نہ ہو، یہ یوں ہی نہیں ہے، یہ غیبی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہے کہ جو بندہ خلق خدا کی حادثت روائیوں کے حوالے سے اپنی زندگی کو وقف کر دیتا ہے، مخلوق بے بلائے کہ کشاں کشاں اس کا رخ کرتی ہے اور اپنی محبتوں کا اور اپنی عقیدتوں کا، اپنی چاہتوں کا مظاہرہ کرتی ہے۔ یہی منظر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اعلان ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے تو مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت کو بسا دیتا ہے۔ اور قرآن مجید میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ایک تو عالم بالا میں ذکر ہوتا ہے، ایک اس عالم میں بھی مخلوق کے دلوں میں محبت پیدا کر دی جاتی ہے۔ یہی منظر ملاحظہ کیا جا رہا ہے اور اس کو آپ دیکھ کر اپنی آنکھوں کو منور کر رہے ہیں۔ اب رہ گیا مسئلہ کہ یہ عرس مبارک کیا ہے، اس کی حقیقت اور اس کی تعریف کیا ہے، اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب بندہ مومن دنیا سے رخصت ہوتا ہے، قبر میں اس کو اتار دیا جاتا ہے، نکیرین آتے ہیں دو فرشتے اور اٹھا کر سوالات کرتے ہیں۔ معروف روایت میں 3 سوالات کا ذکر ہے، صحیح بخاری میں 1 سوال کا ذکر ہے۔ بہرحال معروف روایت کے مطابق اگر بات کریں تو یہ کہ پہلا سوال ہوتا ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ بندہ مومن کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ تعالی ہے۔ دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ بندہ مومن جواب دیتا ہے دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال نبی رحمت علیہ السلام کی جانب اشارہ کر کے ہوتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس ہستی کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے جو تم میں بھیجی گئی تھی؟ بندہ مومن کہتا ہے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن پر میرا ایمان تھا، اعتقاد تھا، جن کی اطاعت اور اتباع میں میں نے زندگی بسر کی۔ اس کے بعد غیب سے آواز آتی ہے کہ فرشتوں میرا بندہ سچ کہہ چکا اور کامیاب ہو چکا، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت کا بستر اس کی تربت میں، اس کی قبر میں بچھاؤ، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور جنت کا لباس اس کو پہناؤ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور جنت کا دروازہ اس کی قبر میں کھول دو۔ جنت کا دروازہ کھلوایا جاتا ہے، جنت کا جوڑا پہنایا جاتا ہے، جنت کا فرش بچھایا جاتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ نم تم آرام کرو۔ تو بندہ کہتا ہے کہ ارجع الی اہلی فاخبرہم، میں اپنے متعلقین کے پاس جا کر انہیں بھی اپنی حال کی خبر دیتا ہوں کہ کس طرح میرے رب نے مجھ پر کرم کیا۔ تو کہا جاتا ہے کہ نم کنومۃ العروس الذی لا یوقظہ الا احب اہلہ الیہ حتی یبعثہ اللہ من مضجعہ ذلک، کہ اس طرح سو جاؤ جس طرح دلہن سوتی ہے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل اس خوابگاہ سے بروز محشر اٹھائے گا۔ تو حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ دلہن کی طرح سو جاؤ، نم کنومۃ العروس، یعنی راحت کے ساتھ، جس میں کوئی زحمت نہیں، جس میں کوئی کلفت نہیں، جس میں کوئی ٹینشن نہیں، جس میں کوئی پریشانی نہیں، انتہائی راحت و سکون کی زندگی تم نے بسر کرنی ہے۔ یہ برزخ کی زندگی تمہارے لیے خوشیوں کی زندگی ہے۔ تا حد نگاہ نور بھر دیا جاتا ہے، قبر کو وسیع سے وسیع تر کر دیا جاتا ہے، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں بھی آتی ہیں، خوشگوار غذائیں بھی آتی ہیں اور چین و لذت کی زندگی عطا کر دی جاتی ہے۔ اس موقع پر جو لفظ عروس استعمال ہوا، یہ عروس دلہا اور دلہن دونوں کے لیے آتا ہے۔ عرس سے وہ لفظ بنا ہے جس کے معنی خوشی کے ہے۔ اس سے بڑھ کر بندے کے لیے کیا خوشی ہو کہ اس کا رب راضی ہو کر کہہ دے کہ بندہ تو چین سے رہے، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی۔ تو یہ ہے اصل میں عرس کی حقیقت کہ اولیاء کے صالحین کے وصال کے دن کو عام لوگوں کے موت کے دن کی طرح نہ سمجھا جائے۔ عام لوگوں کے لیے وہ ہلاکت کا دن ہوتا ہے۔ پیش گاہ حق میں پیش ہونے کے بعد ندامت و پشیمانی انہیں لاحق ہوتی ہے کہ ہم نے اطاعت اور بندگی نہیں کی، مگر یہ وہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کی بندگی کر کے کامیاب زندگی گزاری تھی، تو رب کریم ان کو قبر میں بھی وہ صلہ دیتا ہے۔ اس اعتبار سے حضرت کا عرس مبارک ہے، جس کی مختصر وضاحت ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ اللہ
نسبت شاہ و گدا